ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پاکی اور ناپاکی کے خواتین کے یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو بار بار درپیش آتے ہیں، کبھی کمنٹس میں کبھی میل میں ان کو مجموعی طور سے جو ہے ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ پاکی ناپاکی کے بارے میں یہ اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں درود شریف یا کلمہ وغیرہ کا ورد کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ناپاکی کی حالت میں یعنی حالت حیض میں کسی بھی خاتون کو کلمہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر وہ چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرنا چاہیں تو ناپاکی کی حالت میں یہ بھی کر سکتی ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ کہ ناپاکی کی حالت میں عورت تسبیح چھو سکتی ہے یا جائے نماز وغیرہ جس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کپڑا ہاتھ لگا سکتی ہے اس کو یا نہیں لگا سکتی۔ تو ناپاکی کی حالت میں یعنی جب عورت حیض سے ہو یا اس پہ غسل واجب ہو تو ایسی صورت میں وہ کلمے وغیرہ پڑھنے کی جو تسبیح ہوتی ہے، تسبیح دانہ جس کو بولتے ہیں، تو وہ چھو بھی سکتی ہے اور اس پہ درود پاک یا کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جائے نماز وغیرہ کو بھی وہ ہاتھ لگا سکتی ہے۔ دینی کتابیں کے چھونے کے بارے میں کہ دین کی جو کتابیں ہوتی ہیں، رسالے وغیرہ پنصورہ، اس کو چھونے کے بارے میں اسلامی بہنوں کے سوالات آتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اس کو چھو سکتے ہیں یعنی جی ہاں، اس کو بھی اوپر سے پکڑ کے چھو سکتے ہیں، اور اندر یہ کہ عربی متن لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کی حدیث پر، تو اس پہ ہاتھ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً قرآن پاک کی آیت کو کہ ان کا چھونا یہ ناپاکی میں حرام ہے۔ مگر کوئی ایسا رسالہ یا ایسی کتاب کہ اس کو اگر اوپر سے پکڑ کے کہیں رکھنا ہو یا اٹھا کے کسی کو دینا ہو تو ناپاکی کی حالت میں دین کی وہ کتابیں بھی چھوئی جا سکتی ہیں اور پکڑی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیاز کے کھانے بنانے کے بارے میں بھی ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں بڑے پیر صاحب کی نیاز کے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے، یعنی 11ویں کے وقت میں اگر وہ حیض سے ہو اور گھر میں نیاز کا پروگرام ہو تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا سکتی ہے؟ تو ہاں، فاتحہ وغیرہ کا کھانا 11ویں کا ہو، 12ویں کا یا 6ٹھی کا یا اپنے کسی مرحوم کی ایصال ثواب کی فاتحہ، تو ایسی صورت میں ناپاک عورت بھی کھانا جو ہے وہ بنا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں نیاز فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے اور عام کھانا بھی عورت بنا سکتی ہے۔ شجرہ وغیرہ پڑھنے کے بارے میں بھی سوال ہے کہ اپنے پیر صاحب کا شجرہ حالت ناپاکی میں پڑھنا عورت کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ تفصیل عرض ہے، وہ یہ کہ اگر شجرے کے کوئی ایسے وظیفے اور اوراد وظیفے ہیں کہ جن کا تعلق خاص قرآن پاک کی آیت سے ہے تو ایسی صورتیں یعنی بطور قرآن کی آیت کے وہ نہیں پڑھ سکتی، اور اگر شجرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ایسے کلمات ہیں کہ درود شریف ہیں یا کوئی ایسی مختصر کلمے کے جن کو بطور دعا وہ پڑھنا چاہے تو ناپاکی میں شجرہ اور اس طریقے کی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح سورہ اخلاص ہے، اگر اس میں سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے شجرے کے اندر تو سورہ اخلاص کے اندر پہلا لفظ قل کو چھوڑ کے هو اللہ احد کو یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بھی اگر اسلامی بہنیں حالت ناپاکی میں پڑھنا چاہیں تو ان کو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ قرآن کی نیت سے کوئی بھی لفظ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود، کلمہ یا بسم اللہ شریف جو دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ سب صورتیں دعا کے طور پہ اسلامی بہنیں ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار